رمضان المبارک میں غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ دنیا نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں ہم ابتدا میں قرآن مجید کے اندر زیر بحث اخلاقیات سے متعلق ایسے معاملات جن کو اس مہینے میں مسلمان اپنا کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکتے ہیں، معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں، حدیث بھی زیر بحث آتی ہے اور آپ کے سوالات بھی۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اسراف کا موضوع ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب ہی کا بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات ذکر ہوئی ہے۔ اس بات کی توضیح میں بھی غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں کچھ نکات لکھے ہیں، میں چند پڑھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں وہ جس طرح انہیں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح اپنی ذاتی اور کاروباری ضرورتیں پورا کر لینے کے بعد انہیں اپنے اعزہ و اقربا اور دوسرے ابنائے نو پر بھی خرچ کرے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ خالق کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ مخلوق کے ساتھ وہ صحیح طریقے پر جڑ جائے۔ پہلی چیز نماز سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ولین مظہر ہے، دوسری انفاق سے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا ولین مظہر ہے، پھر اس کا صلہ بھی خدا ہی کی محبت ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اسے در حقیقت آسمان پر جمع کرتا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اس کا دل بھی اس کے نتیجے میں وہیں لگا رہتا ہے۔ ہم سب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جن چیزوں کی محبت کو پیوست کر دیا ہے وہ مال بھی ہے۔ مال آدمی کماتا ہے اس لیے کہ اسی سے زندگی کا سروائیول بھی جڑا ہوا ہے۔ مال کمانے کے بعد حرص، لالچ، اس مال کو اپنی ذات پر خرچ کرنا، اس مال کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی شیخی بگاڑنا، اپنا تفوق، اپنی برتری، اپنا علوف ثابت کرنا، یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے بڑا مشکل کام ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی ذات، اپنی ضروریات سے اوپر اٹھ کے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مال تو اللہ کی نعمت ہے، دنیا میں اس نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ایک بندہ مومن کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ اسراف کا یہاں پہ ذکر ہوا، کچھ تفصیل فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ میں نے یہاں وضاحت کی ہے، دو ہی چیزوں پر اپنے دین کی پوری ہدایت کی بنا قائم کی ہے۔ ایک یہ کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، اس کی سچی معرفت حاصل کریں، پھر یہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی کیا نوعیت ہے، اور جب یہ سمجھ لیں تو اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار بھی کریں۔ اس سے عبادات وجود میں آ جاتی ہیں۔ دوسری بڑی چیز یہی ہے کہ اس دنیا میں معیشت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے یکساں معاملہ نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو جائیں۔ لوگوں کے حالات میں تفاوت ہے، لوگوں کو جو کچھ ماضی سے حاصل ہوتا ہے اس میں بڑا تفاوت ہے، لوگوں کی صلاحیتوں میں بڑا فرق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ اس دوڑ میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ سوسائٹی کو، معاشرے کو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے منصفانہ مواقع رہیں، لوگ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے معیشت کی جدوجہد کر سکیں۔ اس کا اگر کوئی نتیجہ نکلے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ پیدا کی جائیں۔ یہ سب ہوگا، لیکن کس حد تک ہوگا؟ اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا انسان کی حد وسع میں ہے۔ اس سب کے باوصف لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ فرق اسی لیے رکھا ہے کہ دنیا میں ابتلاء کا قانون کار فرما رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اسے بھی ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ میرے پروردگار کی عنایت ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ میں نے اگر کچھ محنت کی ہے تو اس محنت کو برابر اسی نے کیا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی ساری قوت نچوڑ دیتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہاں جو قوانین کار فرما ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہر حال میں ریاضیاتی قاعدوں پر نتیجہ خیز ہو جائیں گے، ان میں بھی بڑا تفاوت باقی رہتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس نے مجھے دیا ہے تو اب میری کچھ ذاتی ضرورتیں ہیں، کچھ کاروباری ضرورتیں ہیں، کچھ حال کی ہیں، کچھ مستقبل کی ہیں، ان سے زائد اگر مجھے کچھ ملا ہے تو یہ معاشرے کا حق ہے۔
یہی بات پیغمبروں نے بتائی ہے کہ اسی لیے انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھنا، بلکہ بنیادی اخلاقیات میں اس کو شامل کر دیا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ تمہیں اپنے اعزاء اقربا کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ کوئی عزیز، کوئی قریبی وہ کسی ایسی ضرورت میں محتاج تو نہیں ہو گیا جو اس کے لیے جینا ہی دوبر کر دے، تو تم آگے بڑھو۔ اگر اللہ نے تمہیں کچھ زیادہ دیا ہے تو یہ سمجھو کہ اس میں ان لوگوں کا حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس حق کو خوش دلی کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ ادا کرنے کی صحیح کرو۔ اسی کو ہمارے ہاں انفاق کہا جاتا ہے۔ بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اگر زکوٰۃ دے دی تو یہ حق ادا کر دیا۔ انفاق اس سے بہت برتر چیز ہے۔ زکوٰۃ تو وہ لازمی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے حوالے سے عائد کر دیا ہے، یعنی چونکہ ریاست کا ایک نظم قائم ہونا ہے، معاشرے نے اپنی تنظیم کرنی ہے، اس کی ضرورتوں کے لیے زکوٰۃ لازم کی گئی ہے۔ اصلاً انفاق کا مطالبہ ہے، یعنی انسان اللہ کی راہ میں فراخی کے ساتھ خرچ کرے، تو اس کی تعلیم بھی دی ہے، ترغیب بھی دی ہے، اس کی تلقین بھی کی ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر میں بڑی خوبصورت مثالوں کے ذریعے سے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کس طرح بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آیت کے اندر یہ جو بات آئی ہے کہ اعزاء اور اقربا اور مساکین اور مسافروں کا حق ہے تمہارے مال میں، اس کی وضاحت میں ہم سب نے اپنی اسی تفسیر میں لکھا ہے، آیت میں سے اعزاء و اقربا اور مسکین و مسافر کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اس میں کوتاہی آدمی کو اللہ کے نزدیک غصب حقوق کا مجرم بنا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن نے یہ بات دوسری جگہ واضح کر دی ہے کہ ان حقوق سے بے پرواہ ہو کر اگر کوئی شخص مال و دولت جمع کرتا ہے تو یہ کنز ہے اور اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، جس سے ہر بندہ مومن کو اپنے پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے ہے۔ اسی آیت میں آگے یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ آپ لوگوں کو خرچ اخراجات میں اعتدال کا رویہ اپنانا چاہیے ہے، بے پرواہ ہو کر سب چیزیں خرچ نہیں کر دینی چاہیے۔ اس کی وضاحت میں بھی غام صاحب نے لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ جو رزق انہیں عطا فرماتا ہے اس کو اپنی کسی تدبیر و حکمت کا نہیں بلکہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی ضرورتوں کے معاملے میں اعتدال اور توازن کا رویہ اختیار نہیں کرتا، اسے اپنے ہی شوق پورے کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ دوسروں کے حقوق ادا کر پائے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا کے اندر دولت تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، ان کے پاس مال ہیں، آسائشیں ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر کے زائد پیسہ بھی مل جاتا ہے۔ ہمارے ممالک کا حال اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی یہ نوعیت نہیں۔ عالم عرب کو دیکھیں، ترکی کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، لیکن مال ملنے کے بعد خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے امراء میں، بڑے بڑے سلطانوں اور رئیسوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ خرچ کرنے کا جذبہ کیا بچپن سے آدمی میں پیدا کیا جائے، ایک عادت کے جیسے نماز کی ایک عادت ڈالی جاتی ہے، اس طرح خرچ کرنے کی بھی عادت، کیونکہ کسی دوسرے پہ خرچ کرنا بظاہر کوئی آپ کو منفع دے نہیں رہا ہوتا وہاں پہ۔ جتنے بھی محاسن اخلاق ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے طبائع میں فرق رکھا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں چیزوں سے متعلق وہ لگاؤ نہیں ہوتا کہ یہ میری ہے اور اس کو مجھے اپنے جگہ رکھنا ہے اور مجھے کسی اور کو نہیں دینی ہے اور میں اس کو استعمال نہیں کرنے دوں گا، اور بعض لوگ ہیں کہ ان کے ہاں اس طرح کا ایک شح ہوتا ہے طبیعت میں، اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے۔ تو طبیعت میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو بھی تربیت سے درست کیا جا سکتا ہے، اور جو خوبیاں ہوتی ہیں ان کو بھی تربیت سے بڑھایا جا سکتا ہے اور اعتدال میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کر ہم اپنی تربیت اس طریقے سے کریں، اور بچپن ہی سے کرنی چاہیے، یعنی والدین کریں گے، اعزاء اقربا کریں گے، ہمارا ماحول کرے گا۔ تربیت کے بغیر تو کوئی چیز بھی صحیح اصولوں پر نشو و نما نہیں پاتی۔ ہم کوئی بیج بوتے ہیں، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس کی بھی ساخت پرداخت کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں جتنے کام بھی اللہ تعالیٰ نے انسان سے متعلق کیے ہیں وہ تہذیب اور تربیت کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو تہذیب نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں شعور ہو تو ہم بھی اپنے آپ کو خود احتسابی کے ذریعے سے بہتر کریں، اور جب ہم کسی کی آغوش میں ڈالے گئے ہیں، کسی کے زیر تربیت ہیں، کسی کے زیر سایہ ہیں، کسی کے زیر سرپرستی ہیں،
تو جن کے زیر سرپرستی ہیں وہ بھی تربیت سے غفلت نہ برتیں. وہ بالواسطہ بھی ہوتی ہے، بلا واسطہ بھی ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات ماحول آپ سے آپ اثر انداز ہو جاتا ہے. آپ کے والدین، آپ کے اعزاء اقربا وہ خود مال کو کس نظر سے دیکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی تو انہوں نے کس طرح اس کو عام کرنے کی صحیح کی، اپنی ذمہ داریاں کس طریقے سے پوری کیں. تو اس کے انسان کے گرد و پیش میں شواہد ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ صالحین کی روایات دیکھتے رہیں، یہ دیکھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ نیکی کی زندگی بسر کریں، انہوں نے کیا رویے اختیار کیے. اس میں صحابہ کرام کی مثالیں لوگوں کے سامنے رہیں، وہ بھی تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں. اور آپ کی برادری میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے تعلق والوں میں، آپ کے اساتذہ میں اچھی مثالیں موجود ہوں، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں. پھر سوسائٹی میں جو لوگ نمایاں ہو جاتے ہیں، وہ علماء ہوں، وہ سیاستدان ہوں، دانشور ہوں، وہ کیا مثالیں قائم کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے انسان کی تربیت کرتی ہیں. تربیت تو ناگزیر ہے، لیکن سارے انسان یکساں نہیں ہوتے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ان میں اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے. تفاوت کا لحاظ کر کے کبھی کسی چیز کو بڑھانا پڑتا ہے، کبھی کسی کو گھٹانا پڑتا ہے، کسی میں توازن پیدا کرنا پڑتا ہے، اور کسی چیز کے معاملے میں ذرا زیادہ محنت کرنا پڑ جاتی ہے. یہی وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائے ہیں، اور اس سے علم بھی بڑھتا ہے اور تہذیب بھی آگے جاتی ہے. بالکل ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. قرآن مجید کی سورہ اعراف میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں اعتدال پسند ہے، حد سے متجاوز رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ارشاد فرمایا ہے، آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ہم صاحب نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا، ان میں سے کوئی بھی چیز ممنوع نہیں ہے. خدا کی شریعت میں ممنوع صرف اسراف ہے، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن وہ اسی آیت کی توضیح میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، اس وجہ سے مقسطین یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور مسرفین یعنی عدل و اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بے اعتدالی افراط کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے اور تفریط کی بھی. یہ دونوں ہی باتیں خدا کی پسند کے خلاف ہیں. نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھانے پینے پہننے ہی کو مقصود بنا لے اور رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے، اور نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان چیزوں کو راہبوں اور جوگیوں کی طرح تیاگ دے. تبذیر اور تفریط دونوں ہی شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہیں. خدا زندگی کے ہر پہلو میں عدل و اعتدال کو پسند کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت میں سرگرداں مذہبی لوگ اور ان کی روایات جب اللہ کی قرب کی متلاشی ہوتی ہیں تو اس میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. جس طرح اسراف میں خرچ کرنے میں تجاوز ہو جاتا ہے اپنی ذات کے اپنے معاملات میں، اسی طرح سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی تائید کی یافت میں بھی تجاوز ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پوری کی پوری مسیحی روایت کے اندر یہ تسلسل پیدا ہوا کہ جس میں ترک دنیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی صوفیاء کی روایت میں بھی بات نظر آتی ہے. یہ اعتدال پہ رہنا سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ انسان یا پنڈولم کی طرح وہاں جاتا ہے یا یہاں جاتا ہے. انسان کے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے، اسی سے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، مذہب میں بھی، اخلاق میں بھی، تہذیب میں بھی، معاشرت میں بھی. انسان کو توازن پر قائم رہنا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دے کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، میں نے اس میں میزان رکھ دی ہے، یعنی ہر جگہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر قائم کر دی گئی ہے. تو تمہیں بھی یہ اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اللہ کی بنائی ہوئی اس میزان میں طغیان پیدا نہ کرو، اس کو ٹھیک تول پر قائم رکھو. یہ ٹھیک تول پر قائم رکھنا ہے تجارت میں، معیشت کے معاملات میں، زندگی کے حقائق میں، معاشرت کی ضرورتوں میں، سیاست میں، ہر جگہ اس میں توازن رہنا چاہیے. وہی خرچ اخراجات میں بھی چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ سب کچھ اڑا دو، اور ایسا بھی نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ سے خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کروانا ناممکن ہو جائے. تو دونوں چیزوں میں توازن رہنا چاہیے، یعنی بندہ اپنے اعزاء اقربا پر بلکہ اپنی ذات پر بھی اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو فراخی کے ساتھ خرچ کرے، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی طرف بھی توجہ رکھے کہ اس کے گرد و پیش میں، اس کے اعزاء میں، اس کے احباب میں
کون ضرورت مند ہیں جن کی کوئی ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ ٹھیک، اگر ہم سب ایک آخری پہلو یہ بیان کیجیے گا، مال کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اعتدال کے ساتھ، اللہ اس کا اجر دیں گے، لیکن زیادہ اجر تو اس بات کا ہونا چاہیے نا کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت کا ہی مال ہے، آپ اپنی ضرورت کو کاٹ کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اس میں تو زیادہ مشقت اور زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں رضامندی کی طلب ہے، تو اس کا اجر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اس میں کیا شک ہے، وہ تو بتا دیے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورت کو بھی روک لیتے ہیں، بڑی بات ہے۔ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لازم کیا ہے، اچھا، یعنی کیا چیز ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں ملحوظ رکھنی ہے، اپنی ذاتی کاروباری ضرورتوں کو پورا کر لینے کے بعد باقی میں لوگوں کا حق سمجھنا ہے، وہ حق ادا کرنا ہے، اس کو اگر ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ کنز بن جائے گا، اس پر وعید سنائی گئی ہے۔ لیکن آدمی اس سے آگے بڑھ جائے تو کیا ہی کہنے ہیں، تاہم اس سے آگے بڑھتے وقت بھی پیچھے مڑ کے ضرور دیکھ لینا چاہیے، جیسے کہ حضور نے تلقین فرمائی کہ کہیں آدمی اپنے اعزاء اقربا اور بیوی بچوں کو تو محروم نہیں کر رہا، تو اعتدال کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، اور اعتدال کے ساتھ بعض اوقات اپنی ضرورتوں کو روک کر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو معاشی تنگی کی صورتحال ہے، اس میں ہم سب کو چاہیے ہے کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی سیونگز کی ہوئی ہیں، کوئی مال جمع کر کے رکھا ہے فیوچر انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اس میں سے ایک حصہ نکال کے اپنے غریب، نادار، مستحق رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو ہم رمضان کے اندر بالخصوص ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنی ضروریات کو پیش نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے انشاءاللہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، روایت میرے سامنے ہے۔ ارشاد فرمایا، عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے امڑ آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلا، پھر جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، لوگو سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو اور نماز کا اہتمام رکھو۔ اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب بیان فرمائیے گا، بڑی ایک انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جب میں نے چہرہ دیکھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ دیکھتے ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ کسی جھوٹے آدمی کے چہرے نہیں۔ یہ کیسے ہے؟ اس کا تو ہمیں روزانہ تجربہ ہوتا ہے، انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے چہرے پر، اس کے لباس میں، اس کی گفتگو میں اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ اپنی اصلیت چھپانے میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن بہت کم۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اوباش لوگوں کی اپنی ایک حیت بن جاتی ہے، جھوٹے لوگوں کی اپنی، لوگوں کو دھوکہ دینے، فریب کرنے والوں کی اپنی۔ اللہ کا پیغمبر تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خیر الناس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے افراد میں سے بہترین شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی یہ تاج کسی کے سر پر نہیں رکھ دیتے۔ اللہ عالم و حیث و یجعل رسالتہ، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے جس شخصیت کو منتخب کیا اس کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے وجود سے، اس کی صورت سے، اس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدات کی چیز ہے، ہم بھی اپنی آراء قائم کرتے ہیں تو ایسے ہی قائم کرتے ہیں۔ پہلی نظر میں کیا چیز دیکھی، پہلی بات سنی، کوئی گفتگو کے دو جملے سامنے آئے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح کا شخص ہے، اس کی شخصیت کے محاسن کیا ہیں۔ اسی سے تو ہم بہت سے فیصلے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور پیغمبر یعنی جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کے چہرے پر، اس کی چال میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے رہن سہن میں کیا کیا خوبیاں نمایاں ہوتی ہوں گی، اس کا تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ ظاہری بات ہے اس وقت جو صورتحال ہے، مکے سے کافی سارے لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تنگ دست بھی ہیں، نادار بھی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہیں۔ ذمہ داری اٹھانا خود ایک باعث مشقت ہوتا ہے، لیکن اس پورے ماحول میں اگر ایک دوسروں کو دعائیں دیتے رہو گے سلامتی کی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی برکت بھی نازل ہوگی۔ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت ہے، لیکن ہمیں دیکھتے ہیں
کہ آج کے دور میں ہم سب جو لوگ بڑے مناصب پہ ہوتے ہیں یا کسی بھی سوسائٹی میں کوئی رتبہ رکھتے ہیں، وہ چھوٹوں کو سلام کرنا اپنے لیے ایک باعث تحقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو اسلامی معاشرت ہے اس میں سلام کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دعا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو اصل میں اپنے غیر معمولی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ یہ رسم بن گئی ہوئی ہے، السلام علیکم کہنا ہے یا مصافحہ کرنا ہے، اس کی حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے. حقیقت تو دعا دینا ہے. تو انسان دعا دینے کے معاملے میں بخیل ہو جائے، آگے بڑھ کے دعا دینی چاہیے. اگر آپ بڑے ہیں تب بھی آگے بڑھیے، چھوٹے ہیں تب بھی آگے بڑھیے. چھوٹا اگر آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنی سعادت مندی کا ثبوت دیتا ہے. بڑا اگر آگے بڑھتا ہے اور سلام میں پہل کرتا ہے تو وہ اپنی شفقت کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، تواضع کا اظہار کرتا ہے. تو یہ دعا ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو ہم ہر ایک کو ملتے وقت دے رہے ہوتے ہیں. اگر اس کے معنی پر غور کر کے یہ دعا دیں تو اس سے خود ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری ہاتھ سے اور ہماری زبان سے ہر شخص کو محفوظ رہنا چاہیے. ہم دوسروں کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا مال ہڑپ کرنے کے منصوبے بنائیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوئی تدبیر کریں، کسی کے خلاف خواہ وہ اس کی عزت کا معاملہ ہو، مال کا ہو، جان کا ہو، کوئی سازش کرنے کی صحیح کریں. سلامتی اگر ہماری پوری سوسائٹی میں عام ہوتی ہے اور یہ سلامتی ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلنے چاہیے. لیکن ہوتا وہی ہے کہ چیزیں بالعموم رسم بن جاتی ہیں اور ان کی حقیقت پر لوگوں کی نگاہ نہیں رہتی. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں یہاں پہ فرمائی ان میں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو اور نماز کا اہتمام رکھو. ہم سب نماز کا اہتمام ظاہری بات ہے اللہ کے حقوق میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو چیزیں لازم کر دی ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. لیکن آپ نے جو پہلے باتیں بتائیں وہ بندوں کے حقوق سے متعلق تھیں. گویا اللہ کے حق کو بعد میں بیان کیا اور جو بندوں کے حقوق تھے اس کو آپ نے پہلے بیان کی ہے. دونوں اسالیب اختیار کیے ہیں، قرآن نے بھی اختیار کیے ہیں اور رسول اللہ نے بھی اختیار کیے ہیں. سورہ بلد میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی کسی چیز کی اہمیت بعض اوقات واضح کرنا مقصود ہوتا ہے. اگر آپ ویسے ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق اللہ ہی کا ہے. لیکن مخاطبین کے لحاظ سے اس وقت ہمیں کس بات کی طرف ترغیب دلانی ہے، لوگوں میں کیا کمی ہے یا کون سی چیز ہے جس کو مقدم کر کے اگر وہ سمجھیں گے تو اس کے ان کے دل پر یا ان کی شخصیت پر یا ان کی سیرت پر اچھے اثرات ہوں گے. ایک حکیم شخص بعض اوقات ان سب چیزوں کا بات کرنے میں خیال رکھتا ہے. تو وہاں بھی دیکھ لیجیے سورہ بلد میں بھی اسی طرح کیا ہے کہ پہلے یہ بتایا ہے کہ ایک بڑی گھاٹی دنیا میں انسان کو چڑھنی ہوتی ہے اور وہ کیا ہے. اس میں دیکھیے غلاموں کی آزادی کو مقدم کر دیا ہے. لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور پھر یہ کہا ہے کہ انسان نے جب اس چیز کو سمجھ لیا تو اب گویا اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، کیونکہ ایمان کی حقیقت کا ظہور بھی تو ہمارے عمل میں ہونا ہوتا ہے. تو اعمال کو پہلے بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دلا دی جاتی ہے. ارشاد فرمایا ہے آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ہم سب نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ پہننا ہو یا کھانا پینا ان میں سے کوئی بھی چیز ممنوع نہیں ہے. خدا کی شریعت میں ممنوع صرف اسراف ہے، اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن وہ اسی آیت کی توضیح میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، اس وجہ سے مقسطین یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اور مسرفین یعنی عدل و اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ بے اعتدالی افراط کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے اور تفریط کی بھی. یہ دونوں ہی باتیں خدا کی پسند کے خلاف ہیں. نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھانے پینے پہننے ہی کو مقصود بنا لے اور رات دن اسی کی سرگرمیوں میں مشغول رہے، اور نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان چیزوں کو راہبوں اور جوگیوں کی طرح تیاگ دے. تبذیر اور تفریط دونوں ہی شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہیں. خدا زندگی کے ہر پہلو میں عدل و اعتدال کو پسند کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت میں سرگرداں مذہبی لوگ اور ان کی روایات جب اللہ کی قرب کی متلاشی ہوتی ہیں تو اس میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. جس طرح اسراف میں خرچ کرنے میں تجاوز ہو جاتا ہے اپنی ذات کے اپنے معاملات میں، اسی طرح سے
اللہ کی خوشنودی اور اس کی تائید کی یافت میں بھی تجاوز ہو جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پوری کی پوری مسیحی روایت کے اندر یہ تسلسل پیدا ہوا کہ جس میں ترک دنیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی صوفیاء کی روایت میں بھی بات نظر آتی ہے۔ یہ اعتدال پہ رہنا سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ انسان یا پنڈولم کی طرح وہاں جاتا ہے یا یہاں جاتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے، اسی سے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، مذہب میں بھی، اخلاق میں بھی، تہذیب میں بھی، معاشرت میں بھی۔ انسان کو توازن پر قائم رہنا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دے کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، میں نے اس میں میزان رکھ دی ہے، یعنی ہر جگہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر قائم کر دی گئی ہے۔ تو تمہیں بھی یہ اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اللہ کی بنائی ہوئی اس میزان میں طغیان پیدا نہ کرو، اس کو ٹھیک تول پر قائم رکھو۔ یہ ٹھیک تول پر قائم رکھنا ہے تجارت میں، معیشت کے معاملات میں، زندگی کے حقائق میں، معاشرت کی ضرورتوں میں، سیاست میں، ہر جگہ اس میں توازن رہنا چاہیے۔ وہی خرچ اخراجات میں بھی چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ سب کچھ اڑا دو، اور ایسا بھی نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ سے خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کروانا ناممکن ہو جائے۔ تو دونوں چیزوں میں توازن رہنا چاہیے، یعنی بندہ اپنے اعزاء اقربا پر بلکہ اپنی ذات پر بھی اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو فراخی کے ساتھ خرچ کرے، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی طرف بھی توجہ رکھے کہ اس کے گرد و پیش میں، اس کے اعزاء میں، اس کے احباب میں کون ضرورت مند ہیں جن کی کوئی ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ ٹھیک، یہ سوال ہے کہ حکومتی سطح پر کیا مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کی اشاعت کا اہتمام کریں اور دنیا تک اسے پہنچائیں؟ اس میں کیا شبہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی بھی معاشرہ ہوگا تو اس کو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی تو سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے نظم مختلف جگہوں پر بنتے ہیں وہ اسی امت کے جزوی نظم ہیں۔ اگر آپ اس کو اس کی کلیت کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمان امت کو اسی منصب پر فائز کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے دین کی گواہ بن کے رہے گی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر تو اہل عرب کی ہے، اس لیے کہ ان کے علاقے کو اسی مقصد کے لیے خاص کیا گیا ہے، وہاں توحید کا مرکز بنایا گیا ہے۔ ان کی اولین ذمہ داری یہی ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور قرآن مجید کو عام کریں۔ قرآن مجید ہی اصل میں دعوت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہمیں اللہ کی کتاب لے کر غیر مسلموں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ میری یا آپ کی تقریریں اور ہماری تصنیفات اور کتابیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ بعد میں زیر بحث آنی چاہیے۔ جب کوئی اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اب اس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ پھر دین کو بھی سمجھنا ہے، تفسیریں بھی پڑھنی ہیں۔ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ لوگوں تک اللہ کی کتاب پہنچے، اس کا اہتمام ہر سطح پر کرنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر نشست کا سلسلہ جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کو بہت شکریہ۔